السلام علیکم۔ احساس و زندگی چینل کے محترم ناظرین، ایک شخص اپنے زندگی کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میرا ایک شادی پر جانا ہوا، حال کے ایک کونے پر نظر پڑ گئی تو ایک جان پہچان والے شخص پر نظر پڑی جو اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ جا کر میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ شخص بڑی گرم جوشی سے ملا۔ اس کی گاڑیوں کے پرزے اور انجن آئل وغیرہ کا کام تھا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد وہی عام طور پہ کی جانے والی باتیں شروع ہو گئیں، یعنی مہنگائی اور کاروباری مندی کا رونا۔ کہنے لگا آج کل کوئی کام ہی نہیں چل رہا، اوپر سے گاہک بھی ایسے ہیں کہ سالوں کو مرنا ہی بھولا ہوا ہے۔ خدا خوفی تو گویا ہے ہی نہیں۔ ابھی پرسوں کی ہی بات ہے، ایک بندے نے گاڑی کا آئل تبدیل کروایا، 2500 بل بنا۔ اس نے پیسے دیے اور چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا 1000 کا نوٹ جعلی دے گیا۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا پھر کیا؟ بڑی گالیاں نکالی اسے۔ پتہ نہیں کون تھا، پہلی بار آیا تھا۔ وہ تو شکر ہے میں نے آئل بھی جعلی ڈالا اس کی گاڑی میں، ورنہ تو مارا جاتا۔ اسی دوران روٹی کھل گئی کا نعرہ لگا اور پورے حال میں گویا بھونچال آ گیا۔ وہ مرغی قورمے کا ڈھیر پلیٹ میں لیے فاتحانہ انداز سے واپس آیا۔ میں سمجھا شاید میرے لیے بھی لے آیا ہے کھانا۔ کہنے لگا پاجی لے آؤ تم بھی، بعد میں تو شادی حال والے خراب کھانا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اٹھا اور بریانی لے کر واپس آیا اور اس سے پوچھا اس جعلی 1000 کے نوٹ کا تم نے کیا کیا؟ کرنا کیا ہے؟ لڑکے والوں نے شادی پر بلایا ہے، دولہے کے والد کو سلامی میں دے دیا وہ نوٹ، اور میز کے نیچے چھپائی 4 بوتلوں سے ایک نکال کر 2 گھونٹ میں خالی کر دی، اور 6 سیکنڈ دورانیے کا لمبا ڈکار لینے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر عقیدت سے آنکھیں بند کی اور بولا شکر الحمدللہ۔ اس کہانی کا خلاصہ فقط یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ غلط ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسان کی بیوی نے جو مکھن کسان کو تیار کرنے کے لیے دیا تھا، وہ اسے لے کر فروخت کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ مکھن گول پیڑوں کی شکل میں بنا ہوا تھا اور ہر پیڑے کا وزن 1 کلو تھا۔ شہر میں کسان نے اس مکھن کو حسب معمول ایک دکاندار کے ہاتھوں فروخت کیا اور 2 دکانداروں سے چائے کی پتی، چینی، تیل اور صابن وغیرہ خرید کر واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ کسان کے جانے کے بعد دکاندار نے مکھن کو فریزر میں رکھنا شروع کیا۔ اسے خیال گزرا کیوں نہ ایک پیڑے کا وزن کیا جائے۔ وزن کرنے پر پیڑا 900 گرام کا نکلا۔ حیرت و صدمے سے دکاندار نے سارے پیڑے ایک ایک کر کے توڑ ڈالے، مگر کسان کے لائے ہوئے سب پیڑوں کا وزن ایک جیسا اور 900 گرام ہی تھا۔ اگلے ہفتے کسان حسب ثابت مکھن لے کر جیسے ہی دکاندار کے کھڑے پر چڑھا، دکاندار نے کسان کو چلاتے ہوئے کہا چلے جاؤ یہاں سے، کسی بے ایمان اور دھوکے باز شخص سے کاروبار کرنا اس کا دستور نہیں ہے۔ 900 گرام مکھن کو پورا 1 کلو گرام کہہ کر دے کر جاتے ہو۔ اب تو مکھن بیچنے والے کی شکل دیکھنے والی تھی۔ نہایت افسردگی سے اس نے جواب دیا میرے بھائی مجھ سے بدظن نہ ہو، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تولنے کے لیے بانٹ خریدنے کی استطاعت کہاں۔ آپ سے جو 1 کلو چینی لے کر جاتا ہوں، اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں اتنے وزن کا مکھن تول کر لے آتا ہوں۔ دکاندار شرم سے پانی ہو گیا۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو بس کوشش کیجیے صرف نیکی کریں، سب کے ساتھ نیکی کریں۔
اور پھر نیکی کی امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور نیکی کا اجر آپ کو لوٹائے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں، کیا آپ میرے ساتھ چھت پر چلیں گے؟ تھوڑی سی چہل قدمی ہو جائے گی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد فائزہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں، نہیں، میں تھکا ہوا ہوں، اوپر نہیں جا سکتا۔ احمد سرد لہجے میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے لیے چائے لے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون برتن سمیٹنے لگ گئی۔ تقریباً 15 دن بعد موسم کافی اچھا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عائشہ نے اپنے شوہر سے کہا، کیا آپ میرے ساتھ چھت پر چلیں گے؟ موسم بہت اچھا ہے۔ شوہر نے اس کی بات پوری سنی نہیں تھی، بیزاری سے کہا، نہیں، میں کچھ کام کر رہا ہوں، میں نہیں جا سکتا، تم خود چلی جاؤ، چھوٹی بہن کو ساتھ لے جاؤ۔ مائرہ اپنی آنکھوں کی نمی پر قابو پاتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ مائرہ کی شادی کو 2 ماہ ہونے کو تھے۔ اس کی شادی غیروں میں ہوئی تھی۔ وہ ایک عالمہ تھی۔ مدرسے میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس نے اسی مدرسے میں بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیا، لیکن شادی کے بعد سے اس نے مکمل طور پر گھر کی ذمہ داری نبھائی تھی۔ وہ ایک سگھڑ اور سمجھدار لڑکی تھی، لیکن وہ حساس اور خاموش رہنے والی تھی۔ ایک دن احمد اپنا ایک کارڈ ڈھونڈ رہا تھا کہ دراز میں سے ایک کاغذ ملتا ہے۔ کاغذ کافی تہ لگا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ کھولتا ہے اور پڑھتا ہے، شادی سے پہلے کی زندگی اور شادی کے بعد کی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں تو ہمیشہ اپنے ہر احساس کو سنبھال کر رکھتی تھی کہ میرا وجود، میری محبت، میرے خیال، میرے احساس میرے شوہر کی امانت ہے۔ میں نے خود کو اتنی حفاظت کی تھی کہ کبھی کسی غیر محرم نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن میری تو ایک خواہش نہیں پوری کر سکا میرا شوہر۔ ایسے تو شوہر نہیں ہوتے۔ میں صرف ان کے ساتھ چھت پر جا کر چاند کو ہی تو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کتنا وقت لگ جاتا؟ صرف 10 سے 15 منٹ۔ وہ میرے شوہر ہیں، ان کو مجھے اتنا تو وقت دینا چاہیے۔ احمد نے اتنا ہی پڑھا تھا کہ وہ بہت شرمندہ ہوا کہ واقعی اس نے اپنی بیوی کے حقوق پورے کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ وہ کچن میں گیا جہاں مائرہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ احمد اس کے پاس جاتا ہے، بیگم صاحبہ، آپ کچھ وقت کے لیے میرے ساتھ چلیں گی؟ مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل جاتی ہے۔ جی چلوں گی، لیکن کہاں؟ چلو تو صحیح۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سے چھت پر لے گئی۔ وہ دیکھیں آسمان پر 14ویں کا چاند۔ مائرہ کو اس وقت خود پر رشک آیا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو سمجھتا ہے۔ ارے بیگم، ایسے ہی مسکراتی رہیں گی یا چاند کی چاندنی کو بھی دیکھیں گی؟ وہ دونوں اس رات چھت پر چہل قدمی کرتے رہے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ تو میرے بہن بھائیوں میں صرف یہی کہوں گی، خالص رہیے تاکہ آپ کو بھی خالص ہی ملے۔ السلام علیکم۔ احساس زندگی